لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه أو كما قال عليه الصلاة والسلام عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ لطف دنیا کی قید ان کے لیے، کھو نہ جنت کے مزے ان کے لیے۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں حضرات کرام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ سورۃ بقرہ کے پہلے رکوع کی چند آیات ہیں جو تلاوت کی گئی ہیں، ان کے اندر متقین کی صفات ہیں مختصر طور پر۔ اللہ نے قرآن پاک کی شروع کے اندر ہی سورۃ فاتحہ کے اندر ہدایت کی دعا مانگی گئی اور اس کا ذکر فرمایا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ جب سورۃ بقرہ شروع ہوئی تو اس کے جواب میں سارا قرآن پیش کیا گیا، ذالک الکتاب، یہ ہے ہدایت کی کتاب۔ ذالک ایسے اشارہ بعید ہے، اشارہ بعید اس طرف اشارہ ہے کہ جو دعا مانگی گئی تھی اس کا اب یہ جواب ہے کہ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فی، جس کے اندر شک نہیں ہے۔ سارا قرآن مجید اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ نے خود فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس کو نازل کرنے والے بھی خود ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی خود ہیں۔ اور تیسرے رکوع کے اندر بھی اس کی حقیقت بیان کی گئی، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، یہاں تو بتایا گیا اس میں شک نہیں ہے، اور اگر اس میں چیلنج بھی کر دیا گیا کہ اگر تمہیں شک ہے اس میں، کیونکہ کفار طرح طرح کی باتیں کرتے تھے قرآن پاک کے متعلق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، آخرت کے متعلق، توحید کے متعلق، قرآن پاک سب کا جواب دیتا ہے۔ اور قرآن پاک کے متعلق تو یہ بات فرمائی کہ اگر تمہیں شک ہے نا جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر، تو اس کی مثال ایک صورت بنا کر دکھائیں۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فی، جس کے اندر شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ھدی للناس، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں فرمایا متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو
تو اس کا جواب یہ دیا گیا، مفسرین نے یہ دیا ہے کہ قرآن پاک مخاطب تو ساری دنیا کے انسانوں کو ہے، یا ایھا الناس، اے دنیا کے انسانوں، سب کو مخاطب کیا گیا، لیکن جو ایمان اختیار کریں گے اور ایمان کے بعد تقوی اختیار کریں گے، اصل میں ان کو فائدہ ہوگا قرآن پاک کا۔ اس لیے فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی کون ہیں؟ ان کی صفات کا ذکر ہے۔ تقوی اختیار کرنے والا متقی ہے، اور متقی کی جمع متقین ہے۔ تقوی کیا ہے؟ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرنا، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے اللہ کی نافرمانی سے بچنا، تقوی کا معنی ہے بچنا۔ کس سے بچنا؟ اللہ کی نافرمانی سے۔ جن کاموں کو اللہ نے فرمایا کرو ان کو کرنے کے لیے تیار رہنا، اور جن کاموں کے متعلق اللہ نے فرمایا مت کرو ان سے بچنے کے لیے تیار رہنا، یہ ہے تقوی۔ اس کو پرہیزگاری بھی کہا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک جو مقصود ہے اور جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں وہ متقین ہیں۔ قرآن پاک پر جن لوگوں نے عمل کیا ہے وہ متقین ہیں۔ ہر گناہ سے بچنے والے، آنکھوں سے، کانوں سے، زبان سے اور ہاتھوں سے، دماغ سے، دل سے، اعضاء و جوارح سے، اللہ کی نافرمانی سے بچ کر رہنا، اور یہ دیکھنا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اس وقت یہ کام نہیں کرنا کیونکہ اللہ ناراض ہوں گے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ کی محبت اور ایک ہے اللہ کا خوف۔ خوف جب پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پکڑ بھی سکتے ہیں، اللہ سزا بھی دے سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ناراض بھی ہو سکتے ہیں، یہ ہے اللہ کا خوف۔ پھر گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ ایک ہے اللہ کی محبت۔ جب محبت پیدا ہوتی ہے تو جی چاہتا ہے کہ ہر وہ کام کریں جس کی کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ نماز کے وقت نماز، زکوٰۃ کے وقت زکوٰۃ، اور روزے کے وقت روزہ، اور قرآن پاک کی تلاوت کے وقت تلاوت کرنا، ذکر کے وقت ذکر کرنا۔ جو کام بھی اللہ جس سے اللہ کی خوشنودی ہو، اللہ جس میں راضی ہو، وہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا، یہ ہے محبت کا تقاضا۔ دونوں ضروری ہیں، اللہ کا خوف بھی اور اللہ کی محبت۔ ھدی للمتقین، متقی لوگوں کے لیے یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ سارے قرآن پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں کچھ صفات بھی مختصر طور پر ذکر کی گئی ہے۔ متقین کی صفات کیا ہے؟ پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھے، بن چھوئے، بن چکھے، بن سونگے، حواس خمسہ کو استعمال نہیں کیا، آنکھوں کا استعمال بھی نہیں، اور اس کے علاوہ جو کچھ اللہ نے فرمایا۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ کسی کے اعتماد پر اس کی بات کا دل سے یقین کر لینا، یہ ایمان ہے۔ کسی کے اعتماد پر اس کی بات کا دل سے یقین کر لینے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام پر پورا 100% اعتماد کرتے ہوئے آپ کی ہر بات پر یقین کر لینا، یہ ایمان ہے۔ قرآن پاک آپ کے ذریعے ملا،
نیک اعمال آپ کے ذریعے ملے، جنت اور جہنم کا حقیقت آپ کے ذریعے معلوم ہوئی۔ یہ ایمانیات جو ہیں یؤمنون بالغیب، ایمان رکھتے ہیں بن دیکھے۔ اب ہر آدمی کے شانوں پر 4 فرشتے ہیں، نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن ایمان لانا ضروری، یقین کرنا ضروری، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا، اور کرامن کاتبین کا ذکر قرآن پاک کے اندر ہے۔ اس میں ایک بات تھوڑی سی سمجھ لیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ بات یاد رکھیں، قرآن اور حدیث دونوں، جو کچھ اللہ نے فرمایا وہ بھی، جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی، ان دونوں پر ایمان رکھنا اور عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ اور اگر کوئی آدمی حدیث کو نہیں مانتا وہ صحیح مومن نہیں ہے، کیونکہ وہ عمل ہی نہیں کر سکتا، نماز پر عمل نہیں کر سکتا، روزے پر عمل نہیں کر سکتا، زکوٰۃ پر عمل نہیں کر سکتا، بے شمار احکامات ہیں ان پر عمل نہیں ہو سکتا جب تک حدیث کو نہیں مانیں گے۔ اس لیے فرمایا یؤمنون، ایمان۔ ایمان سمجھ لیں، ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ حدیث جبرائیل کے اندر بھی ہے اور بھی احادیث کے اندر ہیں کہ ایمان کا معنی دل سے یقین کرنا، اور جیسے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر، اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اس پر ایمان لانا۔ یہ ساری چیزیں بن دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر، اس کو ہم دل سے یقین کرتے ہیں، اس لیے ہم مومن ہیں۔ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا۔ اس میں باقی چیزیں تو ہیں، اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کی قدرتیں، اس کی مخلوقات، اس سے اللہ کی حقیقت سامنے آ رہی ہے۔ دن کا چڑھانا، رات کا آنا، اور سورج کا چڑھنا، یہ چاند کا نکلنا، اور یہ سردی کا ہونا، گرمی کا ہونا، انسانوں کا پیدا ہونا، ساری مخلوقات کا پیدا ہونا، یہ صرف اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی پیدا کرنے والے ہیں۔ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھنا بن دیکھے۔ یہ ایمان جو ہے یہ دل کی تصدیق کا نام ہے، دل کے یقین کا نام ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور اسلام کیا ہے؟ جس کا تعلق دل سے بھی ہے اور سارے وجود سے بھی ہے، وہ اسلام ہے۔ مثال کے طور پر بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، یہ اسلام ہے، اور اس کے تعلق دل سے بھی ہے اور سارے وجود سے بھی ہے۔ اللہ کی شہادت دینا، ذرا خاموشی سے بھی بیٹھیں آرام سے، جو بھی آئے نا سلام دینے کی ضرورت نہیں ہے، سلام بعد میں دے لینا، بات کے اندر ذرا تھوڑا سا فرق پڑتا ہے اور توجہ ذرا پلٹتی ہے دوسروں کی بھی۔ آئندہ جب بھی آئیں آ کر چپ کر کے بیٹھ جائیں، نماز پڑھنے کے بعد مل لیں، سلام بھی دے لیں۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کا تعلق دل سے بھی ہے اور اعضاء و جوارح سے بھی ہے، اور ایمان کے اندر اپنے پاس سے نہیں ایمان لانا، بلکہ جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر ایمان لانا۔ اللہ کو ایسے ماننا ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے مانا، اور فرشتوں کو ایسے ماننا ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے مانا، اور کتابوں کو ایسے ماننا ہے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ تمام رسولوں کو ایسے ماننا ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اپنے پاس سے نہیں ماننا، بلکہ جیسے کہا گیا ہے، ماننے والے تو فرشتوں کو ماننے والے
مشرکین مکہ بھی تھے، لیکن وہ ایسے بکواسات کرتے تھے کہ جتنے فرشتے ہیں وہ سارے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ اپنے پاس سے بنایا ہوا معاملہ۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اسلام اور ایمان دونوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ایمان جو ہے وہ اسلام کے بغیر نہیں ہے، اور ایمان جو ہے وہ اسلام کے بغیر نہیں ہے، اسلام بغیر ایمان کے نہیں ہے، دونوں چیزیں لازم ہیں۔ بظاہر اسلام کہتے ہیں کرنے کو، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، لیکن اس کا تعلق دل سے بھی ہے، کیونکہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، دل سے یہ کلمہ پڑھ کر اس پر 100% ایمان کا ہونا، یہ اسلام ہے۔ ایمان اور اسلام میں یہ فرق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر دل سے یقین بھی کرنا اور زبان سے اقرار بھی کرنا، دونوں چیزیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ ہے۔ اور اسلام اس پر بھی عمل کرنا ہے۔ کوئی کہے کہ میں ایمان لاتا ہوں، اسلام کو اختیار نہیں کرتا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اگر میں اسلام لاتا ہوں لیکن میں ایمان پر عمل نہیں کرتا، یہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ دل کی صحیح یقین کی صورت پیدا کرنا جس کے اندر شک تک باقی نہ رہے، وہ ایمان ہے۔ اور یہ بات فرمائی یؤمنون بالغیب، اور پہلی صفت ایمان کے بعد وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنا اس لیے فرمایا گیا، یہاں صرف دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک نماز کا، دوسرا خرچ کرنے کا، باقی کام بھی سارے کرنے ہیں، لیکن یہ نماز سب سے اہم ہے، عبادت سب سے پہلے اس کا حکم آیا، اور اگر نماز نہیں پڑھتا اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور نماز اسلام میں ایسے ہے جیسے پورے وجود میں سر ہے، اور اگر سر ہے تو انسان زندہ ہے، سر نہیں ہے تو انسان زندہ نہیں ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کا اسلام باقی ہے، ایک آدمی نماز ہی نہیں پڑھتا، اس کا سر ہی نہیں ہے اسلام کے اندر، تو اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ اس لیے سارے کام کرنے میں، روزہ رکھنے میں، زکوٰۃ دینے میں، جہاد کرنے میں، تبلیغ کرنے میں، سارے اعمال کرنے میں نماز سر فہرست ہے۔ سب سے پہلا عمل اور اہم عمل وہ نماز ہے۔ اور فرمایا کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے اس کی فضائل بہت زیادہ ہیں، اور اللہ پاک نے فرمایا میں اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے۔ اور جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، وہ مفہوم یہ ہے قیامت کے روز نبی علیہ السلام کی امت میں سے نہیں اٹھے گا، وہ حامان، فرعون، ابی بن خلف اور شداد، ان کافروں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، مسلمانوں کے ساتھ حشر نہیں ہوگا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کرنے میں سب سے اہم ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور دوسرا عمل، انسان کا 2 باتیں جو ہیں انسان کے ساتھ وابستہ ہیں، ایک بدن اور ایک مال۔ مال سے بھی محبت ہے، جان سے بھی محبت ہے، اور جانی عبادت جو ہے وہ نماز سے فہرست ہے۔ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا زکوٰۃ، وہ زکوٰۃ صاحب نصاب کے لیے ہے، لیکن جو خیرات ہیں، صدقات ہیں، نفلی ہیں، وہ غریب آدمی بھی دے سکتا ہے۔ کیوں؟ غریب آدمی کے لیے ہے کہ اگر ایک کھجور بھی دے دے گا تو وہ اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، یہ نفلی صدقات ہیں اور ثواب ہے۔ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیے چاہے کھجور کا ایک ٹکڑے ہی کیوں نہیں۔ تو اگر کم سے کم بھی کوئی چیز ہے تو اللہ کے راستے میں دیں گے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ نفلی صدقات میں آ جاتا ہے، اور زکوٰۃ تو بڑی ضروری ہے، اس کے لیے تو نہ دینے میں وعیدیں ہیں، اس لیے فرمایا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔
آگے فرمایا والذین یؤمنون، میں مکمل کر لوں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن پاک، وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اس میں فرق یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ تورات اتری ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل اتری ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، زبور اتری ہے حضرت داؤد علیہ السلام پر، صحیفے اترے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی اور ابراہیم علیہ السلام پر، اور دوسرے انبیاء پر بھی آسمانی تعلیمات نازل ہوئی ہیں، ان پر بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن عمل کس پر کرنا ہے؟ صرف قرآن پر۔ عمل کس پر کرنا ہے جی؟ صرف قرآن مجید پر، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا ہے۔ ان پر ایمان لانا ہے کہ جس وقت اتری ہیں وہ صحیح تھیں، بعد میں ان کے اندر تحریف بھی ہو چکی ہے، اب تورات صحیح نہیں ملتی، انجیل صحیح نہیں ملتی، زبور صحیح نہیں ملتی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آیا، نہ آئے گا، نہ ہمیشہ کے لیے خاتم الانبیاء، خاتم النبیین، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور یہ امت آخری امت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، آپ پر جو کتاب اتری ہے وہ قرآن مجید ہے، اور اس کے اندر نہ تحریف ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس لیے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک نہیں ہے، ذرہ برابر اس کے اندر کمی بیشی نہیں ہے۔ آج 1400-1500 سال کے بعد بھی آج تک وہی اعلان ہے جو اس وقت تھا، نہ اس وقت کوئی تبدیلی کر سکا نہ آج کوئی تبدیلی کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ اس کے اندر مسئلہ ختم نبوت بھی ہے کہ یہ تو فرمایا کہ آپ پر جو کتاب نازل کی گئی اس پر ایمان لانا ہے، آپ سے پہلے جو نازل کی گئی ہیں ان پر بھی ایمان لانا ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے بعد بھی اگر کوئی کتاب نازل ہوگی تو اس پر بھی ایمان لانا ہے، نہ، کیوں؟ آپ کے بعد نہ کوئی پیغمبر آئے گا کہ نہ کوئی کتاب نازل ہوگی۔ اگر کوئی بعد میں پیغمبر آنا ہوتا تو یہاں یہ بھی ہوتا کہ وما انزل من بعدک، جو نازل ہوگا آپ کے بعد اس پر بھی ہم ایمان لائیں گے، لیکن یہ سمجھنا، یہ سوچنا، یہ کفر ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، یہی آپ کی خصوصیت ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس لیے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ بھی مردود ہے، اور جو نبوت کے دعویٰ کرنے والے کو مانتا ہے وہ بھی مردود ہے، اور وہ بھی کافر۔ اس کی وجہ یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ ہم اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے، یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے عمل کر کے دکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 3-4 اسود عنسی، طلحہ اور مسلمہ کذاب، سجا نامی عورت، ان لوگوں نے کفر یعنی اس کے نبوت کے دعوے کیے، اور سب سے بڑا جو تھا مسلمہ کذاب تھا، اس کے ساتھ بھی حضرت ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا، اور کتنے ہزاروں آدمی مارے گئے، اور تب جا کر کفر جو ہے وہ ختم ہوا، نیست و نابود ہوا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو دعویٰ کرتا ہے ان کے خلاف جہاد فرض ہے، اور جو دعویٰ کرنے والے کو مانتا ہے ان کے خلاف بھی جہاد فرض ہے۔ یہ تو حضرت سیدنا ابوبکر کا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ متقین کی صفات جو ہیں، ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بھی یہ ہے کتاب پر ایمان لانا، اور دوسرا توحید پر ایمان لانا، یؤمنون بالغیب، اللہ کو بن دیکھے اس پر ایمان لانا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرشتوں پر ایمان لانا ہے، اور تمام کتابوں پر ایمان لانا ہے، لیکن عمل کرنا ہے قرآن مجید پر، اور اس کے بعد تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے، جو سچے رسول، جن کا ذکر کچھ رسولوں کا ذکر آیا کچھ کا نہیں آیا، تمام رسول جو اللہ کی طرف سے سچے تھے ان پر ایمان لانا ہے۔ ایک رسول آئیں گے لیکن
وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر بھی آئیں گے، وہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ بہرحال مسئلہ یہ 3 پارے میں اور 16ویں پارے کے اندر تفسیر کے اندر یہ موجود ہے۔ اس کے بعد یہ بات فرمائی مما رزقناہم ينفقون، نماز کا قائم کرنا، سارے قائم پڑھیں گے بھی نماز انشاءاللہ، سب پڑھیں گے، بڑی آہستہ آواز آ رہی ہے، سب پڑھیں گے بھائی، ایک نماز بھی معاف نہیں ہے، یاد رکھیں، اگر ایک نہیں پڑھیں گے نماز تو اللہ کے ہاں مجرم ہیں۔ اور یہ حضرت امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اسے قید کر دو، اور حضرت امام احمد بن حنبل کے نزدیک یہ سارے امام درست ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں، اپنی اپنی تحقیق ہے ان کی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا وہ واجب القتل ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، تو نماز نہ پڑھنا کوئی معمولی جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ نماز تو اللہ کا بلاوا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، وہ بلا رہا ہے، اگر اس وقت نہیں آئیں گے تو پھر کب آئیں گے؟ اور اس کی نہیں مانیں گے تو کس کی مانیں گے؟ جو دے رہا ہے، کھا رہی ہیں۔ تو آخری بات اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جس میں زکوٰۃ بھی ہے اور دوسرے صدقات وغیرہ بھی ہے۔ الذین یؤمنون بما انزل الیک، قرآن پر بھی ایمان لانا، سابقہ کتابوں پر بھی ایمان لانا۔ وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یؤمنون، آخرت پر یقین رکھنا۔ اس میں ایک چیز جو ہے، تقدیر کو ہم نہیں سمجھتے آپ لوگ، اللہ کی طرف سے جو لکھا ہوا ہے وہ ہو کر رہے گا، اس پر ایمان لانا ہے۔ یہ جو لوگ خودکشیاں کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، دوسروں کو قتل کر دیتے ہیں، ان کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے، تقدیر کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ تقدیر کو انشاءاللہ کسی وقت میں عرض کروں گا، اور تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے، جو نہیں مانے گا وہ گناہگار بلکہ مسلمان ہی نہیں ہے جو تقدیر پر ایمان نہیں لاتا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت پڑھ لیجیے۔